واقعہ کربلا کے علل و اسباب۔ واقعہ کربلا اگرچہ 61 ہجری میں ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی بنیاد سقیفہ بنی ساعدہ میں پڑ چکی تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ حسین علیہ السلام تو سقیفہ میں ہی قتل کر دیے گئے تھے۔ حیات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی اہل بیت علیہ السلام کی عظمت و منزلت مسلمانوں کی نظر میں خار کی طرح کھٹک رہی تھی، اور حاسد مزاج لوگ اہل بیت علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے مواقع ڈھونڈ رہے تھے۔ چونکہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ ان کفار کی اولاد تھے جن کو حضرت علی علیہ السلام نے مختلف غزوات میں قتل کیا تھا، لہٰذا ان کی طبیعتیں بے چینی سے انتقام لینے کی تمنا رکھتی تھیں۔ حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو انہیں اس کا موقع نہ ملا، البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی ہر طرف سے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف ان کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ سقیفہ میں جو کچھ ہوا وہ محض اسی غرض سے تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے، اور اس طرح کسی حد تک اپنے مقتولین کا بدلہ لیا جا سکے۔ دنیا پرست مسلمان اپنی جگہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اگر خلافت و حکومت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین کو ملی تو انہیں اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کا موقع نہیں مل سکے گا۔ حق خلافت کے غصب ہونے کے باوجود حضرت علی علیہ السلام نے مصلحت دین کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر سے کام لیا اور گوشہ نشینی اختیار کرتے ہوئے قرآن مجید کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، لیکن اس پر بھی دنیا پرستوں نے ان کو چین نہ لینے دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ حقوق کے ساتھ اپنی زبان بھی ہمیں دے دیں، یعنی کسی کے سامنے اپنے حق کا اعلان و اظہار بھی نہ کریں، لیکن آپ علیہ السلام اپنے فضائل کا اعلان کرنے اور اپنے استحقاق خلافت کو بیان کرنے سے کسی جگہ بھی نہ رکے۔ آپ علیہ السلام نہایت بے خوفی سے اور بڑی قوی دلیلوں سے اپنے حقوق کو دوسروں پر ثابت کر دیتے تھے، جن کو سن کر سننے والوں کو خاموشی اختیار کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ رہتا۔ رفتہ رفتہ یہ اعلان و اظہار بھی مخالفین کی نظروں میں کھٹکنے لگا۔ بالآخر دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے میں محراب عبادت میں شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی مخالفت کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، بلکہ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد دشمن مزید قوی اور طاقتور ہو گئے، اور امام حسن علیہ السلام مددگاروں اور باوفا ساتھیوں کی قلت اور دنیا پرست لوگوں کے دھوکہ دینے کے نتیجے میں معاویہ ابن ابی سفیان جیسے شخص کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صلح کے بعد بھی بنی امیہ کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح امام حسن علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹائیں، جس کے لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کی بیوی کو ورغلایا اور اس کے دیے ہوئے اس زہر کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب امامت اور رہبری اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت امام حسین علیہ السلام کے کاندھوں پر آ پڑی۔ آپ علیہ السلام نے بھی اپنے پدر بزرگوار اور بھائی کی طرح حکومت وقت کے خلاف ہر موقع پر احتجاج کیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی ذات بنی امیہ اور ان کے نمک خواروں کی نگاہوں میں کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی۔ آخرکار یہی دل میں کھٹکتے کانٹے ایک روز کربلا میں شعلہ فشاں اور زہر آلود تلواروں کی صورت میں نکل پڑے۔ ہمارے سابقہ بیان سے یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ شروع سے آخر تک حضرت امام حسین علیہ السلام کو معاویہ کی تمام کارروائیوں سے اختلاف رہا۔ انہوں نے اس کی حکومت کو ایک لمحے کے لیے بھی حق پر تسلیم نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ اسے ایک جابر، مکار اور دین اسلام کا پکا دشمن بادشاہ سمجھتے تھے۔ ایسی صورت میں ان سے یہ امید رکھنا بالکل بیجا بات تھی کہ وہ یزید کی بیعت پر راضی ہو جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ دنیا کے حریص، خود غرض اور شکم پرست لوگ محض معاویہ کے انعام و اکرام کے لالچ میں ایسے اندھے بن رہے ہیں کہ یزید کو نہ صرف دنیاوی بادشاہ بلکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا جانشین اور دین اسلام کا ہادی و رہنما تسلیم کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں۔ اور پھر غضب یہ ہے کہ اسی ضلالت و گمراہی کے اندھے کنویں میں گرنے کے لیے صحابہ، تابعین صحابہ، اولاد صحابہ، قاری، حافظ، مہاجر اور انصار سب کے سب قدم اٹھائے چلے جا رہے ہیں۔
حصول دنیا کی غیر محدود خواہشوں نے ان کی ایمانی قوت کو بالکل زائل کر دیا ہے، اور ادراک و تمیز کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا ہے کہ بھلے برے کا احساس ہی باقی نہیں رہا۔ 2 4 10 20 کا ذکر نہیں، سارے ملک پر اس سرے سے لے کر اس سرے تک ضلالت کی سیاہ چادر تنی ہوئی ہے، اور وہ زمانہ قریب آ لگا ہے کہ اسلام کی کشتی گمراہی کے ہولناک سمندر میں غرق ہو جائے۔ اس عبرتناک حالت میں یہ ضروری تھا کہ امام حسین علیہ السلام حمایت دین میں اپنی تمام قوتوں کو نکال کر میدان میں لے آئیں، اور اپنی جان و مال اور آبرو کی قطعاً پرواہ نہ کر کے اس عظیم الشان خدمت کو انجام دیں جو روز ازل سے قدرت نے ان کے نام کر دی تھی۔